السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہدایت، جس سے ہم ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوتی ہے، پھر انہیں بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کا فضل ہے۔ کیا عمل صالح، ہدایت اور اللہ کے ہاں بارگاہ الہی میں قبولیت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کا فضل ہے۔ اگر یہ رحمت اور فضل اللہ نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی گئی تھی، انہیں خطاب کرتے ہوئے کہی تھی یہی باتیں، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں انہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا میں قبولیت، عمل نیک صالح، ہدایت مانگنی چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں ہمیں وہ درجہ ملے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم سورۃ اعراف کی آیت نمبر 44 پڑھ رہے ہیں، جو سورت جس میں اعراف کی معنی، اعراف کیا ہے، یہ سب کچھ آئے گا، ہم سیکھیں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون
كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 48 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم آج پڑھ رہے ہیں، ہم نے جنت اور دوزخ والوں کی گفتگو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اعراف کیا ہے، اعراف کون سی جگہ ہے۔ ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی، بیچ میں ایک آڑ یا دیوار حجاب ہوگا، وہاں اعراف والوں کو بٹھایا جائے گا۔ وہ ویٹنگ لسٹ میں بیٹھے ہوں گے، جنت والے بھی دیکھیں گے، جہنم والے بھی دیکھیں گے اور اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، پر امید ہوں گے کہ اللہ ہمیں جنت میں ڈالے گا۔ تو یہاں ان کی گفتگو سن رہے ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور پکاریں گے جنت والے، اصحاب النار، آگ والوں کو، جنت والے جہنمیوں کو پکاریں گے، ان قد وجدنا، کہ تحقیق پا لیا ہم نے، ما وعدنا، جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا، ہمارے رب نے، حقا، سچا۔ کیونکہ ہم قرآن میں اکثر اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے پڑھتے ہیں کہ جو نیک کام کرے گا ان کو جنت ملے گی، ان کو جنت کی ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی۔ ہم اکثر قرآن میں پڑھتے ہیں تو یہ جنت والے جہنم والوں کو کہیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ نے جو قرآن میں ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا کہ تم لوگ جنت میں جاؤ گے۔ جنت کیا ہے؟ جنت ایسی نعمت ہے جو اللہ کی رحمت ہے، یہ صرف نماز روزوں سے نہیں ملے گی۔ جنت جس کی عرض، جن کی وسعت آسمان اور زمین جتنی، اتنی بڑی ہے جنت۔ یہ کوئی چھوٹا سا کوئی ایسی کوئی کان یا کوئی کارخانہ کے فیکٹری کی طرح نہیں ہوگا، اس کی عرض آسمان اور زمین جتنی ہے۔ تو وہ جنت میں جاگے ایسے پھل، باغ، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی، حوض کوثر کی نہریں، جب اتنی نعمتیں دیکھیں گے تو ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے ہم نے تحقیق پا لیا، ہم نے وجدنا، پا لیا ہم نے، ما وعدنا، جو وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے، سچا۔ فہل وجدتم، تو کیا پا لیا تم نے، ما وعد ربکم حقا، جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا، یعنی تمہارے رب نے گناہ گاروں کے لیے جہنم کا وعدہ کیا، تو کیا تم نے وہ وعدہ پا لیا؟ تم نے اپنی آنکھوں سے وہ جہنم دیکھی جس کو تم جھٹلاتے تھے کہ کبھی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ سب جھوٹ ہے، قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی اس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جنت اور دوزخ حق ہیں اور اللہ کی بات سچ ہے۔ بہت دفعہ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی بات بتلی نہیں جاتی۔ تو اللہ یہاں قرآن میں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ فَأَذَنَّ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو پکارے گا ایک پکارنے والا
فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ تو پکارے گا، فَأَذَّنَ مانا آواز دینا، پکارے گا ایک پکارنے والا، بینہم ان کے درمیان۔ یہ گفتگو جو ہم نے پہلے ابھی کی، یہ جہنمیوں اور جنتوں کی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو اللہ نے ان سے وعدے کیے تھے کہ جنت والوں کو جنت ملے گی، گناہ گاروں کو جہنم ملے گی، تو اب یہ تو پکارے گا ایک پکارنے والا درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالم، کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر۔ یہاں ظالم کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو دین والوں پر ٹھٹھولیاں کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، ظالم جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ الذین یصدون، وہ جو یہاں بتایا جا رہے، پہلے ظالموں کی بات ہو گئی کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، وہ کون ہے؟ الذین یصدون، وہ جو روکتے تھے اللہ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وَیَبْغُونَہَا عِوَجًا، اور وہ تلاش کرتے تھے اس میں ٹیڑھا پن، وَہُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ وہ دین میں خامیاں نکالتے تھے، ٹیڑھا پن، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو یہ ان کی بات ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی، جنت جہنم نہیں ہوگی، انسان کا بس یہی حساب کتاب ہوگا، یہیں مر کھپ کے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے جو آخرت کا انکار کرتے تھے، یہی ان کی حالت ہوگی۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور درمیان ان دونوں کے ایک حجاب ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پر، رجال، کچھ لوگ ہوں گے۔ اب یہ سورۃ اعراف ہے، اس کے حساب سے یہ اعراف آیا ہے کہ اعراف کیا ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، وہ پہچانتے ہوں گے، کُلًّا بِسِیمَاہُم، ہر ایک کو ان کی علامت سے۔ کون؟ یہ رجالن، یہ کچھ لوگ ہوں گے جو اعراف پر بیٹھے ہوں گے، وہ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھیں، ان کو اپنی بسیمہم، ان کا علامت، یعنی ان کے چہرے پر ظاہر ہوں گی۔ جو نیک ہوں گے، جو وضو کرتے ہوں گے، جن کے اچھے برے اعمال، یہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے لیکن دنیا میں ماں باپ کے نافرمان تھے، ان کی نیکیاں برائیاں برابر ہو گئی۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اعراف والوں کی۔ اب یہ ویٹنگ لسٹ میں ہیں، نہ جنت میں جا سکتے ہیں نہ جہنم میں، ان کو ویٹ کرایا جا رہا ہے کہ اب ان کی برائیاں اور نیکیاں ایک جیسی ہیں۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ پکاریں گے جنت والوں کے، أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وہ جنت والوں کو سلام کہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، نہیں وہ داخل ہوئے ہوں گے اس میں اور وہ امید رکھتے ہوں گے۔ کون؟ یہ اعراف والوں کی بات ہو رہی ہے، وہ جنت والوں کو دیکھ کے سلام کر رہے ہیں، ابھی جنت میں نہیں ہیں، ان کو جنت میں دیکھ کے اللہ سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں داخل کرے گا۔ اعراف سے مراد جنت اور دوزخ کے درمیان یا کافروں اور مومنوں کے درمیان حجاب اور فصیل دیوار ہے، جس کا ذکر سورۃ حدید میں بھی ہوا ہے۔ فَضُرِبَتْ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، الحدید، پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، یہی اعراف کی دیوار ہے۔ یہ کون ہوں گے؟ ان کی تعین درمیان اختلاف ہے، اکثر مفسرین نزدیک یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی، ان کی نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانع ہوں گی۔ تو یہ ابھی انتظار کر رہے ہیں سیما سے علامت کی، جنتیوں کے چہرے روشن اور تر و تازہ، جہنمیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی۔ اسی طرح وہ دونوں قسم کے لوگوں کو پہچان لیں گی۔ ہم نے پڑھا نا، کُلًّا بِسِیمَاہُم، ان کی ہر ایک کو ان کی علامت سے پہچانیں گی۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ان کو جنت والوں کو سلام کہیں گے۔ اب ان کے اگینسٹ میں
جہنمیوں سے بات کر رہے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب پھیری جائیں گی نگاہیں ان کی، اب وہ جنت سے پھیر کر ان کی نگاہیں جہنم کی طرف آ رہی ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں تلقاء طرف اصحاب النار، آگ والوں کی، اب یہ آگ والوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو کر ہمیں، مع القوم الظالمین، نہ تو کر ہمیں ساتھ ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ جہنمیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان جہنمیوں کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں ان ظالموں سے دور رکھنا۔ تو ہمیں سلام قبل از کلام، یہ ہم نے کیا سیکھا؟ کلام سے پہلے سلام۔ جنتیوں کی گفتگو کیا ہوگی؟ سلام ہوگی۔ تو جنتیوں سے جب گفتگو کر رہے ہیں تو پہلے سلام کر رہے ہیں۔ تو اب جہنمیوں کی بات پڑی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور پکاریں گے اعراف والے، رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ، کچھ لوگوں کو وہ پہچانتے ہوں گے انہیں، بِسِیمَاهُمْ، ان کی علامت سے۔ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ، نہ کام آئی تمہیں، عَنْکُمْ تمہیں، جمعکم جماعت تمہاری، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور جو کچھ تھے تم تکبر کرتے۔ اب یہ اعراف والے جہنمیوں کو کہیں گے کہ تمہیں تمہاری جماعت کام نہیں آئی، جو تم جس پر فخر کرتے تھے، جن لوگوں کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے تھے، اہل دوزخ ہوں، یہ اہل دوزخ ہوں گے جن کے اصحاب الاعراف ان کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ اس سے مراد اہل ایمان ہے جو دنیا میں مسکین و غریب، مفلس، نادار قسم کے لوگ سے ان کی یہ استہزاء کرتے تھے، یہ جہنم والے، کہ تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گی۔ تو یہاں ان کے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، جو کچھ تھے تم تکبر کرتے۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ مسکین لوگوں پر تکبر کرتے تھے کہ تمہیں کچھ نہیں، تم ہمیشہ مسکین ہی رہو گی۔ تو یہاں جنت والے، اعراف والے کہیں گے کہ تمہیں تمہاری وہ جو تم تکبر کرتے تھے، جن پر تم اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ تمہیں کام نہ آئی۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔